بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اسم کے بارے میں کافی کچھ سیکھ چکے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، ضمائر ہم سیکھ چکے۔ آج سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے فعل کیا ہے۔ فعل کو انگلش زبان میں ہم ورب کہتے ہیں۔ وہاں بھی ہماری پاس اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، جبکہ عربی زبان میں ہمارے پاس ماضی اور مضارع کی شکل میں فعل موجود ہوتا ہے۔ امر کو بھی ایک قسم کہا جاتا ہے، لیکن امر کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا۔ ماضی ہمیں گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ مضارع ہمیں موجودہ اور آنے والے وقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ مضارع کے ساتھ کچھ اور الفاظ داخل کرنے سے وہ لفظ خاص ہو جاتا ہے، صرف مستقبل کے معنوں کے لیے۔ فعل جو ہے یہ عربی زبان میں جیسے فعل 3 لفظوں پر مشتمل ہے۔ عربی زبان میں ہم سب سے پہلے فعل ماضی کو دیکھ رہے ہیں۔ فعل ماضی جو ہے وہ 3 لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ فعل ماضی کے پہلے لفظ کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ، جیسے ذبح۔ اب یہ فعل ہے، یہ 3 لفظوں پر مشتمل ہے۔ اس نے ذبح کیا، ہمیں ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، کیا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ماضی ہے۔ اب اس میں فا کلمہ کون سا ہے؟ زال۔ عین کلمہ کون سا ہے؟ با۔ لام کلمہ کون سا ہے؟ ہا۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ پہلا کلمہ فا ہے، دوسرا کلمہ عین ہے، تیسرا کلمہ لام ہے۔ یعنی کہ عربی زبان میں 3 کلمے ہوتے ہیں جسے ہم فا، عین اور لام کلمہ بولتے ہیں۔ اس کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے چل کے ہمیں ابواب سمجھنے ہوتے ہیں جو کہ انہی اوزان پہ فعلا کے وزن پر نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں فے، عین، لام کلمہ اگر سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے روٹ ورڈ نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناقابہ۔ اب ناقابہ میں نون فا کلمہ، کاف عین کلمہ اور با لام کلمہ، یعنی کہ ہر فعل ماضی 3 کلموں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے پہلے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اسی سے آگے اسم الفاعل، اسم مفعول وغیرہ سب نکلتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے عین کلمے کے بعد واو لگانا ہے، لام کلمے کے بعد واو لگانا ہے، تو وہ ہمیں اچھی طرح یہ چیز سمجھ آ جائے تو آگے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہم لیتے ہیں ساجدہ۔ یہ سب فعل ماضی سے شروع ہو رہے ہیں۔ ساجدہ بھی فعل ماضی ہے جو کہ 3 حروف پر مشتمل ہے، سین، جیم اور دال۔ سین کو ہم فا کلمہ بولتے ہیں، جیم کو ہم عین کلمہ بولتے ہیں، دال کو ہم لام کلمہ بولتے ہیں۔ یہ صرف کچھ کلموں کے نام رکھ دیے تاکہ گرامر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فا کلمے کے اوپر پیش ہے، لام کلمے کے نیچے زیر ہے، اس سے مراد دوسرا یا تیسرا حرف لیا جاتا ہے۔ جیسے فا سے مراد پہلا حرف، عین سے مراد دوسرا حرف اور لام سے مراد تیسرا حرف لیا جاتا ہے۔ فعل ماضی کے بارے میں ہم پڑھ چکے، جو کہ 3 کلمات پر مشتمل ہوتا ہے اور اسی سے پوری فعل ماضی کی گردان کے 14 سیغے بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں فعل مضارع کی طرف۔ فعل مضارع وہ لفظ ہے جس میں فا، عین، لام کلمہ اسی طرح رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ علامتیں لگا دیتے ہیں جس سے فعل ماضی کو فعل مضارع میں بدل دیا جاتا ہے، اور ان علامتوں کی وجہ سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فعل مضارع ہے یہ، اور اس کا مطلب موجودہ زمانہ لیا جا رہا ہے۔ جیسے وہ 4 علامتیں ہیں، یا، تا، الف، نون۔ جب یہ کسی ورب سے پہلے آ جاتی ہیں، فعل سے پہلے آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ جیسے یا سے یسجدو، یس
جودو. اب یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ فا کلمے کے ساتھ ہم یا لگا دیتے ہیں تو وہ فعل مضارع بن جاتا ہے. یہ سین جیم دال یہ فے عین لام کلمہ ویسے ہی رہا ہمارے پاس. فے عین لام کلمہ سے پہلے ہم نے یا لگا دیا تو یہ فعل مضارع بن گیا. اس کی انشاءاللہ ہم گردان بھی یاد کریں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو فعل مضارع کو سمجھنے میں. اسی طرح تا فعل مضارع کی دوسری پہچان ہے. اسی طرح تضریبو یہ تسجدو پہ بھی ہم لگا سکتے تھے تضریبو. اسی طرح الف سے اسجدو یا ازریبو اب یہ علامتیں ہیں. فے عین لام کلمہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یا کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا یہ فعل مضارع ہے. یہاں تا کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا یہ فعل مضارع ہے. یہاں الف کی وجہ سے ازریبو ہمیں پتہ چلا یہ فعل مضارع ہے. یہ صرف فعل ماضی اور فعل مضارع میں پہچان کا ایک طریقہ سمجھایا جا رہا ہے. اسجدو ٹھیک ہے. اس کے بعد نون نضریبو. بہت سارے لفظ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ یہاں نون آ گیا. نسجدو اور یہ فعل ماضی سے فعل مضارع میں یہ لفظ تبدیل ہو گئے. نعبدو ہم بہت پڑھتے ہیں قرآن پاک میں نعبدو. اب یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نون کا مطلب کیا ہے, یا کا مطلب کیا ہے, تا کا مطلب کیا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ معنی میں ان چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں فعل مضارع بنانے کے لیے 4 لفظ لگائے جاتے ہیں جس میں سے پہلا یا, دوسرا تا, تیسرا الف اور چوتھا نون جسے ہم یاتان کے نام سے عربی زبان میں عربی گرامر میں جانتے ہیں. جیسے یسجدو یہاں یا لگانے سے یہ لفظ فعل مضارع بن گیا. تضریبو یہاں زارا باکس پر تے داخل کرنے سے یہ لفظ فعل مضارع بن گیا. ازریبو یہاں زارا با پر الف حمزہ داخل کرنے سے یہ فعل مضارع میں تبدیل ہو گیا. نضریبو اب یہاں پر نون داخل کرنے سے یہ لفظ فعل مضارع میں چینج ہو گیا. نسجدو اصل میں جو ساجدہ تھا ہم نے پیچھے اس کو ساجدہ کیا 3 لفظوں پر مشتمل تھا. نون کے داخل کرنے سے یہ فعل مضارع میں بدل گیا. نعبدو جو عابدو سے تھا اب یہاں پہ نون داخل کرنے سے فعل مضارع میں یہ بدل گیا. یعنی کہ آبادہ اگر نون کو ہٹا دیں ہم یوں لکھیں آبادہ تو یہ فعل ماضی ہے. یہ 3 حروف پر مشتمل ہے. فعل ماضی ہمیشہ تو ان حروف پر مشتمل ہوگا لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ان 4 میں سے کوئی بھی علامت لگا دیتے ہیں, نون لگا دیں, الحمز الف لگا دیں تو یہ فعل مضارع بن جائے گا. پھر ہم اس کو دیکھیں گے اس پہ زیر زبر پیش کس طرح آنی ہے, کیسے آنی ہے. یہ ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا. فعل ماضی کی گردان کے بھی 14 صیغے ہیں. فعل مضارع کی گردان کے بھی 14 صیغے ہیں. فعل ماضی کی گردان کے بھی ہمارے پاس 14 صیغے ہیں جس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. فعل مضارع کی گردان کے بھی 14 صیغے ہیں لیکن اس کی گردان کے ساتھ اسی طرح یہ 4 لفظ یہ تے الف اور نون ان 4 کا استعمال آئے گا. جبکہ فعل ماضی کی گردان انہی 3 الفاظ سے شروع ہو کے اس کے ساتھ ہم ضمائر کا اضافہ کریں گے. آج ہم نے سیکھا کہ فعل کیا ہے. فعل ورب کو کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ماضی اور مضارع کی شکل میں موجود ہوتا ہے. ماضی جو کہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے کو فا کلمہ, فا اور عین اور لام کلمہ کہتے ہیں. فعل مضارع 3 لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے فا کلمہ سے پہلے یا تا الف نون میں سے کسی ایک حرف کا اضافہ کر دینے سے وہ فعل مضارع بن جاتا ہے. تیسرا زمانہ یا تیسرا فعل کی جو تیسری قسم ہے اسے امر کہتے ہیں. امر وہ فعل ہے جس میں کسی کے لیے حکم دیا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس کا آخری لفظ ساکن آتا ہے. بس اس میں ہم نے اسجد, اضرب, ہم اس کو انشاءاللہ مزید بھی دیکھیں گے. یہ ساکن
جہاں بھی قرآن پاک میں ہم اس کی آخری لفظ ساکن دیکھ لیں تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ فعل امر ہے جس کا آخری لفظ ہمیں ساکن ملتا ہے. ہمیں کبھی بھی نہ ماضی کا لفظ ساکن ملے گا. یہ عین کلمہ، یہ فے عین اور لام، اس کا لام کلمہ میں ساکن نہیں ملتا. اس کے ساتھ ساکن کر کے پھر کبھی کوئی ضمیر لگا دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر عین کلمہ اضرب، اسجد، یہ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طويل تقال العثار العظام به ويغد الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل